بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الکہف اور سورہ مریم، یعنی 18 اور 19 نمبر صورتیں کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی آ، قرآن مجید کے صورتوں کے آ، ڈیزائن کے عمومی ڈیزائن کے مطابق یہ بھی دونوں جوڑا صورتیں ہیں، یعنی ان میں جو مضمون ہے وہ ایسا ہے کہ آپس میں آ، مشترک ہے، دونوں مل کر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا جو مضمون ہے وہ وہی ہے کہ جو پورے گروپ کا ہے، یعنی ایک جانب مسلمانوں کو یہ خوشخبری کہ وہ جس امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ امتحان اسی دنیا میں اگر وہ ثابت قدم رہے تو ان کی کامیابی پر منتج ہوگا، یعنی کامیابی نتیجے میں ہوگی۔ اور کفار کو اس بات پر خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہیں گے تو پھر ان کی ناکامی آخرت کی ناکامی سے پہلے دنیا کی ناکامی بھی طے شدہ ہے۔ ان کو وارن کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی دو صورتیں جو جوڑا تھیں، سورہ نحل 16 نمبر سورہ اور سورہ اسراء بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ، یہ دونوں صورتیں آ، آپس میں جوڑا تھیں اور ان کے درمیان آ، بہت سی چیزیں مضمون کے لحاظ سے مشترک تھیں۔ ان میں سے ایک اشتراک ان دونوں میں یہودیوں کا پس پردہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے مشرکین مکہ کو سپورٹ کرنا، اپنی باتوں سے، اپنے دلائل سے، تاکہ جو ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے اسلام کی، اللہ کے پیغام کی، اس کو روکا جا سکے۔ جو ان کے اندر یہ پیدا ہوا اسلام کے خلاف جذبہ، وہ ان کے اس حسد کی وجہ سے تھا کہ جس میں وہ محسوس کرتے تھے کہ جو چودراہٹ، جو نمایاں دینی حیثیت انہیں حاصل ہے، وہ ہونے والی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں، سورہ الکہف اور سورہ مریم میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی معاملہ ہوا مسیحیوں عیسائیوں کی طرف سے بھی۔ انہوں نے بھی سپورٹ فراہم کی، بالواسطہ طریقے سے، پس منظر میں رہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے جو کچھ رکاوٹیں کھڑی کر سکتے تھے وہ دلائل کی صورت میں، سوالات کی صورت میں وہ انہوں نے پیش کی۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ کہف میں آ، بعض سوالات ہیں کہ جو انہوں نے پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سوالات کے ذریعے سے چاہا کہ جو ایک قرآن کا رعب لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ کسی طرح سے زائل ہو۔ تو سورہ کہف میں ان کے سوالوں کے جواب، اصحاب کہف اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ، یہ بیان کرتے ہیں آ، ان سوالوں کے جواب۔ اور دوسری جانب سورہ مریم میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو مسیحی عیسائی آ، دین رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ کیسے اصل دین سے، جو اللہ کا دین ہے، ہٹا ہوا ہے۔ اور یوں گویا کہ مکے کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم کن کی ہدایات پر، رہنمائی پر چل رہے ہو، جن کے اپنے دین کی اب وہ حیثیت رہی ہی نہیں کہ جو اللہ کے دین کی اصل میں تھی۔ اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الکہف سے۔ یہ پہلی اس کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی
بعض صورتوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ، پھر آگے چل کے سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، اور بھی ہوں گی۔ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اتاری، یعنی قرآن مجید۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کج پیچ، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی پیچیدگی نہیں رکھی۔ یہ کتاب ہے، یہ سیدھی کتاب ہے، اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے۔ لیکن لوگ کہاں ہدایت قبول کرتے تھے؟ بہت سے لوگ تھے کہ جو اس ہدایت سے گریز کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ آپ کے اندر جو ایک نہایت ہمدرد انسان تھا، وہ اس بات پر پریشان ہوتا تھا کہ آخر لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں آپ کو تسلی دی اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ اگر یہ اس کلام کو نہ مانیں، پر ایمان نہ لائیں، تو آپ اسفا، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اس پریشانی میں کیوں مبتلا ہیں؟ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے تو بنایا ہے جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے، زینت اللہ، اس کی زینت، اس کا سنگھار ہم نے دنیا میں بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، انسانوں کو، اور دیکھیں کہ ان میں سے کون ہے کہ جو اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھیے آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بدل دیں، آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ رہی یہ لوگ کہ جو صحیح راہ پر نہیں آ رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امتحان کی غرض سے دنیا کو اٹریکٹو بنایا ہے۔ یہ دنیا اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتی ہے، گلیمر رکھتی ہے۔ تو یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں اور دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا ہوتی بیکار، بورنگ، اس میں گناہ، برائی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ اگر سب کچھ بہت ہی بورنگ چیزیں ہوتی، تو پھر لوگ ہدایت پر ہوتے۔ ہم نے امتحان کی غرض سے یہ کیا کہ دنیا کو اٹریکٹو بنایا، اندر یہ احساس رکھ دیا کہ اس کے خوشنمائی، اٹریکٹونیس میں بہت سی چیزیں ناجائز ہیں، یہ احساس موجود ہے، لیکن لوگ اس احساس کو نظر انداز کر کے دنیا کی زندگی سے، دنیا کی زندگی کی رونق اور خوبصورتی سے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ حق بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنا کام کریں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، تو آپ ان کے اس غلط فیصلے پر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بالآخر اس میں جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، جو اس کی خوشنمائی ہے، ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، اس دنیا کی خاطر جو چند روزہ ہے، ایک ہمیشہ کی دنیا کی کامیابی کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ان کی حماقت ہے۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو اس وقت انہیں بہت خوشنما نظر آ رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ بالکل چٹیل میدان بن جائے گا اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے
اصحاب کہف کا آ، ذکر شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ آ، مسیحیوں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ کون لوگ تھے، تاکہ وہ ٹیسٹ کریں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. تو اس کا جو جواب دیا گیا وہ جواب ایسا جواب تھا کہ ایک جانب تو جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ صرف بالکل صحیح نہیں تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھا کہ جو یہ لوگ جانتے تھے. اور یہی نہیں، یہ جواب ایسے دیا گیا کہ اس میں اس وقت کی جو صورتحال تھی مسلمانوں کی کفار کے مقابلے میں، اس کو اصحاب کہف کے بیان کے ذریعے سے سامنے لایا گیا اور ایک نہایت سبق آموز داستان کو پیش کر دیا گیا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ لوگ ہیں کہ جو کہانیوں کے، داستانوں کے غیر ضروری irrelevant جو حصے ہوتے ہیں ان میں دلچسپی لیتے ہیں، اور جو اصل سبق ہے اس کو جاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے کہف یعنی رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب نشانیاں سمجھا ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے؟ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب از اول فتیت الی الکہف، جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالو، تو انہوں نے کہا، انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمت، اے ہمارے رب تو ہمیں دے خاص اپنے پاس سے اپنی رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی عنایت فرما. فضربنا علی آذانہم، تو کیا ہوا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپک دیا. یعنی جیسے ہوتی ہیں نا مائیں کانوں پر تھپک کر سلاتی ہیں، اس طرح سے ان کے کانوں پر ہم نے تھپکا، یعنی وہ سو گئے سنین عددا، کئی برس کے لیے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، کہ دونوں گروہوں میں سے کون احصا لما لبثوا امدا، ان کے قیام کی مدت صحیح شمار رکھنے والا نکلتا ہے. اس کے بعد جو اصل قصہ ہے اس کو آگے تفصیل سے بیان کیا. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآن مجید کے پریزنٹیشن کے سٹائلز میں سے ایک ہے کہ جس میں پہلے خلاصہ بیان کیا گیا اور پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی. تو یہ گویا کہ ایک خلاصہ ہے. اس کے بعد جو تفصیل ہے اس کی بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ یہ غار والے نوجوان سو گئے، برسوں سوئے اور پھر اٹھے، اور ایک نئی دنیا آباد ہو چکی تھی، لوگوں نے ان کو دیکھا اور پھر وہ دوبارہ سو گئے، اور اس مرتبہ انتقال ہو گیا ان کا جیسے انسان مرتا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس بات پر یقین کر لیتے کہ موت کے بعد ایک زندگی، اور ہم سب کو اس دنیا میں تھوڑا رہنا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. بھائی لوگوں کا یہی تو سوال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کون واپس آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوبارہ اٹھا لیا. لیکن انسان اگر صحیح بات کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دنیا کی اصل حقیقت کے بارے میں صحیح بات، صحیح رہنمائی سے دلچسپی نہیں لیتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی فضول باتوں میں دلچسپی لیتا ہے. فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو یہ آپس میں بات کریں گے اور اس واقعے سے جو چیز نکلے گی ان کے ہاں وہ یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ یہ تین تھے اور چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے
خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ بالکل بیکار کے اندازے ہیں، گپے ہیں، اسپیکولیشنز ہیں. وَيَقُولُونَ، اور ان میں سے بعض کہیں گے سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اور ربی عالم بعدتی، اسے کہو کہ میرا رب زیادہ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے اس کو سوائے تھوڑے لوگوں کے. ولا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، تو آپ اس کے بارے میں ان سے بحث نہ کریں مگر یہ کہ ٹال مٹول کر دیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور اس کے بارے میں آپ ان سے کچھ نہ پوچھیے. یعنی کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ بھائی اتنی بڑی نشانی سامنے آ گئی ہے اور آپ کی دلچسپی ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے. یہ انسان کے دماغ کی خرابی ہے کہ جب وہ بھٹک جاتا ہے اور دنیا میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، تو پھر اس کی ذہانت، اس کی سمجھ بوجھ بس انہی کاموں میں لگ جاتی ہے. اس کو دیکھیں کتنے دن لگے، میجر کریں کتنا لمبا ہے. یہ جو ہمیں کھنڈرات ملے ہیں، یہ کھنڈرات جو ہیں یہ کتنے 100,000 سال پرانے ہیں. وہ تہذیب کیا تہذیب تھی اس زمانے میں، دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا، اس میں جو سٹریٹس ہیں وہ کتنی صاف ہوتی. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کھنڈر دکھایا ہے تو اس لیے دکھایا ہے کہ یہاں بھی لوگ تمہاری طرح رہتے تھے، ختم ہو گئے، تمہیں بھی ختم ہو جانا ہے. اور تمہیں اس کے نتیجے میں زندگی کی بے مائگی کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے بیکار لوگوں سے کہیں کوئی گفتگو ہو جائے تو بس ٹال مٹول کر دیا کر. آنیسٹلی یہ بات صحیح ہے کہ جب کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی پروپیگنڈے کے سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں صحیح بات ڈالی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ شرافت کے ساتھ ان کو ٹال دیا جائے. بحث میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جس کا ذہنی کھلا نہیں، جو کسی ایک یا کسی دوسرے غلط نظریے سے اتنا زیادہ آگے بڑھ کر متاثر ہو گیا ہے کہ وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ٹال مٹول کرو اور ان سے زیادہ الجھو نہیں. جب موقع ملے، کچھ سننے والا ملے جو جاننے کے لیے تیار ہے، اس کو ضرور بات بتاؤ. اس بات کے بیان کرنے کے بعد آگے قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو زمانے میں موجود تھے اور جو اپنے امارت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے اس کے نشے میں تھے اور اپنی دولت پر اتراتے تھے، ان کو ایک باغ کا واقعہ پیش کیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ان کو ان دو اشخاص کی مثال بیان کرو، یعنی ان کا واقعہ بیان کرو. جعلنا لأحدہما جنتین، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے، من اعناب، جو انگوروں کے تھے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیر لیا. وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی کے یعنی فصلیں جہاں اگتی ہیں اس کے قطعات بھی رکھے. اور ایک شاندار باغ تھا، اس کو دیکھ کے بھی آدمی متاثر ہوتا. اور جو باغ کا مالک تھا وہ اپنے اس دولت کے نشے میں متکبر ہوا، اور جو دوسرا شخص اس کے ساتھ تھا اس کے سامنے وہ ایسے بات کر رہا تھا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ ہے، یہ میرا اقتدار ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری کھیتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو کبھی کوئی خرابی ہوگی. یہی انسان کے اندر ایک ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. اپنا بڑا سا گھر دیکھتا ہے، کاروبار دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ رہے گا ہمیشہ کے لیے، کون سی آخرت دیکھی جائے گی، ابھی تو میں طاقت میں. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ پھر ہوا یہ کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں پر آفت آئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہا.
کفے افسوس ملتا رہا، علامہ انفقا، اس پر کہ جو اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑا تھا باغ، یعنی تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ یقول، اور اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، آئے بربادی میری، میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شرک کرتا ہوگا، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ اس میں جس شرک کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ انسان کے اپنی انا کا شرک، اپنی ذات کو انسان معبود بنا لیتا ہے، جس کے آگے پھر کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور اس کے پاس کوئی گروہ نہیں تھا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، اپنے لیے کوئی انتقام لینے والا بن سکا۔ هنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت سارا اختیار صرف اللہ خدائے برحق ہی کا ہے۔ وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 57 میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی، فاعرض عنہا، تو اس نے اعراض کیا، اس کو اگنور کر دیا۔ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور آپ کو کوئی دلچسپی نہیں، آپ اس میں گپ شپ کر رہے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اول تو قرآن مجید پیش کرنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب لوگ دلچسپی لے رہے ہیں تب آپ پیش کریں، لیکن اگر وہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام بس کسی برکت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید کی کبھی بھی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کبھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ہاں جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ تلاوت قرآن مجید کا کوئی موقع ہونا چاہیے، لوگ سننے کے لیے اس کے لیے آمادہ ہونے چاہیے۔ آپ فنکشن کر رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، کسی صاحب کی کوئی تقریر ہوگی اور پہلے برکت کے لیے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی نہیں سن رہا ہوتا، بس ایک خاص قسم کی شکل اپنا لیتے ہیں۔ اللہ کا کلام اس لیے آیا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں داخل ہو، وہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے۔ تو کتنا ان سے ظالم کون ہوگا کہ جن کو اللہ کی آیات سے یاد دہانی کرائی جائے، فارضانہ، تو وہ اس سے اعراض کریں، وَنَسِيَ مَا قدمت یدا، اور وہ بھول جائے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، یعنی اپنے مستقبل، اپنی آخرت کے لیے وہ کیا کر رہا ہے اس کو نظر انداز کر دے اور اللہ کے کلام سے اعراض کرے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیا ہے، آگے حائل کر دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ وہ سن نہ سکیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف دعوت بھی دیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے۔ جو خدا کے کلام کو اگنور کرے وہ پھر ہدایت کا مستحق نہیں رہتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے وہ واقعہ شروع ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، عام طور پر ان کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، آپ جو بھی نام دیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے تھے، اور زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ وہ فرشتے تھے۔
اس لیے کہ اگر وہ انسان تھے تو انسان کو کس نے یہ حیثیت دی کہ وہ دوسرے انسان کو، بچے کو قتل کرے؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا کوئی فرشتہ تھا، جس نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے لیے آ، ان کے ساتھ سفر کیا۔ حضرت موسیٰ کو یہ ہدایت دی گئی، اور یہ جو سفر تھا یہ بھی در حقیقت اس مقصد کے لیے تھا کہ ان کو یہ بات آخری حد تک معلوم ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی لازماً کوئی نہ کوئی حکمت مصلحت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے سامنے پوری پکچر نہیں ہوتی۔ تو جب پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں۔ یہ صبر کی تلقین، تربیت، اس کا سبق موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ جس قوم کے ساتھ ان کو معاملہ کرنا تھا وہ نہایت بے صبری قوم تھی۔ سو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں مشاہدات کراتے ہیں، انہیں تجربات کراتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا اپنے شاگرد کو، لا ابرہو، کہ ہم نہیں میں نہیں ختم کروں گا اپنے سفر کو، حتیٰ ابلغا مجمع البحرین، جب تک کہ دو درمیاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ نہ جاؤں، او امضی حقبہ، یا پھر چلتا ہی رہوں ایک طویل عرصے تک۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں مقام پر آپ جائیں گے تو آپ کی ان بزرگ سے، اللہ کے بندے سے ملاقات ہوگی، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوگا جس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ چنانچہ جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے سفر کیا، آغاز کیا، تو اس میں واقعات ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سفر کا آغاز کرتے، ان بزرگ نے ان کو کہا کہ دیکھو، میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر یہ طے بات ہے کہ تم نے جو کچھ میں کروں گا بس خاموشی سے دیکھنا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کرائی کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہوگا دیکھتا رہوں گا۔ چنانچہ وہ جب نکلے، ایک کشتی پہ سوار ہوئے، انہوں نے کشتی میں چھید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں بیچارے ملاحوں کی کشتی کو خراب کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ آگے چلے، ایک اور بستی میں بچے تھے، ایک بچہ تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، احتجاج کیا کہ ایک اچھے بھلے بچے کو آپ نے مار دیا، حالانکہ اس نے کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بستی میں گئے، سفر کے نتیجے میں ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ لیکن اسی بستی کی ایک گری ہوئی دیوار کو انہوں نے اٹھا دیا، صحیح کر دیا۔ تو ان کا جی کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ معاوضہ لے لیتے، کچھ کھانے پینے کو مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا، بزرگ نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ 2 مرتبہ پہلے تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اب دوبارہ تیسری مرتبہ تم کر رہے ہو، تو اب سنو، میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے، اب اس کے بعد ہم آگے نہیں جا سکتے، مگر جو ہوا میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آیت نمبر 79 میں ہے، اما السفینۃ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین، تو وہ چند غریب مسکین ملاحوں کے لیے تھی، یعملون فی البحر، وہ کام کرتے تھے دریا میں، یعنی محنت کرتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے، لوگوں کو لاتے لے جاتے تھے۔ فاردت ان عیبھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، اس میں چھید کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، جبکہ ان کے الگ پرے ایک بادشاہ، یا خذو کل سفینۃ غصبا، وہ ساری کشتیوں کو
زبردستی آ، ہتھیارا تھا، ضبط کر رہا تھا. تو میں نے یہ چاہا کہ اس چھید کی وجہ سے ان کی کشتی بچ جائے اس کے غاصبانہ اس اقدام سے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے والدین مومن تھے. فَخَشِينَا، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا، ہمیں یہ اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ کہیں وہ سرکشی نہ کرے، یرہقہما طغیانا، ان دونوں کے ساتھ سرکشی کر کے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، و کفرا، اور ناشکری کے نتیجے میں، یعنی وہ جو کچھ کرے اس سے ان کے خلاف اقدام ہو اور وہ پریشان ہو. فاردنا، تو ہم نے ارادہ کیا، این یبدلہما ربہما، کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے میں خیرم منہ، اس سے بہتر کوئی اولاد دے، زکاتن، جو پاکیزہ ہو، واقرب رحمہ، اور جو درد مندی میں، نرمی میں زیادہ ہو. واما الجدار، جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فکان لغلامین یتیمین، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، یعنی فی المدینہ، جو شہر میں رہتے تھے. وکانا تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ایک دفینہ تھا، یعنی کچھ مال تھا جو کہ دفن کیا گیا تھا. وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. فارادہ ربک، تو تمہارے رب نے فیصلہ ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ جب وہ پہنچیں اپنی جوانی کو، ویستخرجن کنزہما، تو وہ جب جوانی کو پہنچے تو وہ اپنے اس دفینے کو، اپنے خزانے کو نکال سکیں. رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے سب کچھ ہوا. وما فعلتہ عن امری، میں نے ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے نہیں کی، یعنی ایسا نہیں ہے یہ میرے اپنے فیصلے تھے. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے. یعنی یہ بتانا مقصود ہوا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کے ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں، جن کی ظاہر میں جب ہمیں کچھ عجیب سی بات لگتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا ہمارے لیے کوئی غم کا پیغام ہوتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں اس بات پر اطمینان ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، تو ایک امیجیٹ کوئی تکلیف یا غم تو ہوتا ہے، لیکن انسان بہرحال صبر کرنے کے لیے ایک بڑی اہم بنیاد رکھتا ہے جو اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے. تو یہ بات ان کو سکھائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ذوالقرنین کی مثال کو دے کر کہ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سائرس کے بارے میں کہا گیا، جن کے بہت وسیع و عریض علاقہ تھا ان کے قبضے میں. وہ اس کے مہمات میں جاتے، سفر کرتے، اور اس سب میں ان کی اس اتنی بڑی مملکت کے ہوتے ہوئے بھی عاجزی، نیکی، لوگوں کا خیال ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اللہ کو ماننا، اللہ کا شکر کرنا. اور ایک تم ہو قریش کے لوگوں، چھوٹی سی تمہیں ایک ملی ہوئی ہے جگہ جہاں تمہیں کچھ اختیار حاصل ہے، اور تم تکبر میں مبتلا ہو کر ہمارے پیغام کو ٹھکرا رہے ہو. یہ ان کو سمجھانے کا قرآن مجید نے اہتمام کیا. فرمایا انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل مہیا کیے. سو یہ ان کا بیان ہے. اور
یہ بتایا گیا کہ وہ مختلف اپنے مہمات میں گئے، اور جہاں بھی گئے انہوں نے احکام جاری کیے لوگوں کی بہتری، ان کی خدمت کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جو ایک موقع پر انہوں نے جس کو بنایا، لوگ تنگ آ رہے تھے، کچھ اور لوگ ان کو آ کے ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، یاجوج و ماجوج جو ایک قوم تھی۔ تو انہوں نے ان کے درمیان، یعنی ان لوگوں کے کہ جو ان کے آ، سلطنت کے لوگ تھے، ان کی رعایا تھی، ان سے بچانے کے لیے ایک بڑا بند باندھا۔ اور جب وہ بند باندھ دیا، ایک بڑا فیٹ تھا انجینئرنگ کا، اس کو جب انہوں نے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میں نے کتنا زبردست کام کیا، بلکہ یہ کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی عنایت۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، صرف یہ کہ اللہ کا فضل ہے یہی نہیں، بلکہ وہ آخرت اور اس دنیا کی کم مائیگی سے بھی پوری طرح سے واقف تھے اور اس پر ایمان رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، فیصلہ آ جائے گا، جعلہ دکا، تو وہ اس کو بالکل ہموار کر دے گا۔ یعنی مجھے یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ جو یہ دیوار بہت زبردست کھڑی ہوئی ہے یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی یہ۔ فکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے پوچھو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت اسی دنیا کی زندگی ہی میں ضائع ہو گئی، اسی کے پیچھے ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے تھے کہ گویا کہ وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی بڑی بدنصیبی ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بڑی زبردست بات ہے، اس سے زیادہ کوئی اہم کام نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کو، آخرت کو نظر انداز کر کے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بالکل بیکار چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہر کام امپورٹنٹ ہے اگر وہ اللہ اور آخرت کے تصور، ایمان کے ساتھ اس کو بیلنس کیا جائے۔ لیکن کوئی کام ایسے غالب آ جائیں کہ جس کے بعد یہ چیزیں نظر انداز ہو جائیں تو کتنے بیکار ہیں وہ کام۔ انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ آخر میں فرمایا آیت نمبر 110 میں قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحا الیہ، بس مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ مریم۔ یہ سورہ مبارکہ، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کے جو نظریات تھے ان کی غلطی واضح کی، اور اس سے پہلے زکریا، یحییٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات اہم ہیں ان کو بیان کر کے اصل حقیقت کو واضح کیا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ شاید سب سے زیادہ حروف مقطعات اسی سورہ کے شروع میں آئے۔ فرمایا کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے، یاد دہانی ہے، جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ تو سب سے پہلے زکریا علیہ السلام، جو مریم علیہ السلام کے خالو تھے، جنہوں نے کہ ان کو تربیت دی، ان کا ذکر آیا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے ایک بچے کی، بیٹے کی دعا کی، ان کو خوشخبری ملی
وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو قالا کذالک، فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قالا ربو کا، آپ کے رب نے کہا، ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تم کو بھی تو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تکن شیئا، حالانکہ اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو میرے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر میں ایک بوڑھے انسان اور ایک ماں جس کی بیوی سے بچہ پیدا کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ بچہ پیدا ہوا، وہ یحییٰ تھے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ کہا، نبی تھے وہ، کہ اے یحییٰ، تم کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں الحکم، قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے اس کو نرمی، سوز و گداز اور پاکیزگی عطا کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ نہایت پرہیزگار انسان تھا۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ 19 آیت میں فرما رہے ہیں، مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے ان کو یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ ان کے ہاں بچہ ہوگا، قال انما انا رسول ربک، جو فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رب کا ایک فرستادہ نمائندہ ہوں، لأہب لکی غلاما زکیہ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو میں ایک پاکیزہ اولاد کی خوشخبری سناؤں۔ اس کے بعد پھر واقعات ہوئے، ان کے ہاں بچہ ہوا، اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور پھر انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے ان کے اوپر۔ تو آیت نمبر 28 میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابو کی امرا سو، تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا، ماں کانت ام کی بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو یہ کیا تم نے؟ یا اختہ ہارون میں ہارون علیہ السلام کے جو خاندان سے نیچے نسل چلی، حضرت مریم انہی میں سے تھیں، اور یہ ایک انداز تھا بیان کرنے کا، چاہے کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، کہ اے فلاں بزرگ کی بہن، یعنی اس خاندان میں سے تعلق رکھنے والی، یہ تم نے کیا کیا؟ اس پر پھر فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلف من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہم بات کریں ایک بچے سے کہ جو ابھی گود میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بچے کی طرف سے پھر اللہ کی مہربانی سے وہ آواز آئی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے دی کتاب، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ یعنی یہ ایک غیر معمولی معجزہ ہے کہ جو رونما ہوا، اور اس کے نتیجے میں خاموش ہو گئے لوگ، یعنی وہ جو اعتراض کرتے ہوئے آئے تھے، ان کا اعتراض ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور مریم علیہ السلام کو ایک تسلی، ڈھارس ملی۔ ان کے اوپر جو الزام لگے تھے، اس کے نتیجے میں جو ان کو پریشانی تھی، وہ اللہ نے دور کر دی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 34 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے، یعنی یہ جو تم لوگوں نے، مسیحیوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے ان کی۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اصل حقیقت ہے جو بیان ہو گئی، جس کے بارے میں یہ جھگڑ رہے تھے۔
بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو اور آپ نے ایک نیریٹو بنا لیا ہو، اپنے ذہن میں اس کو پکا کر لیا ہو، پھر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم مسلمانوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو یہ پیغام ہے کہ ہم بات ڈھنگ سے کریں، دوسرے کی بات سنیں، الجھے نہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم بھی ایک بدتمیز قسم کی قوم بنے ہوئے ہیں۔ کسی کی بات سن لی، اس کے ساتھ جذباتی تعلق پیدا ہو گیا، اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، شور شرابہ، سارے لوگ یہی کر رہے ہیں۔ تو پھر قرآن کو ماننے والے بھی اگر یہی کچھ کریں تو فائدہ کیا ہوا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ان کی حقیقت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے۔ اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، فانما یقول له کن، تو اس کے لیے بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگتی ہے، ہو جاتی ہے۔ جو اس کے ہونے کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد یعنی زکریا، یحییٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب سورہ مبارکہ آگے چلتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پیش کرتی ہے۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کی بھی سرگزشت بیان کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے انسان تھے، نبی تھے۔ اس قال لابیہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب انہوں نے کہا اپنے والد کو، یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی کہ جو نہ کچھ سن سکیں، نہ کچھ دیکھ سکیں، اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکیں؟ یعنی کتنی عجیب حماقت کی بات ہے۔ یا ابتی، ابا جان، انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، یعنی وحی الہی کا علم آیا ہے، معلوم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فتبینی، تو آپ میری پیروی کیجیے۔ اہدی کا صراطن سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہی بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی عقل دی ہے، ہم بھی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایک اللہ کے بندے کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، تو پھر اب ہم اپنی عقل سے ٹامک ٹوئیاں کیا کریں؟ جن کے پاس پیغام آیا ہے، انہوں نے جو پیغام پیش کیا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے جو باتیں سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں اور میرے ساتھ چلیں، میرے پاس اللہ کا پیغام آیا۔ اس کے بعد 49 نمبر آیت میں فرمایا کہ فلما تعزلہم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ دعوت دی، لوگوں نے مخالفت کی، پھر بالآخر قوم پر عذاب آ گیا، ان سے الگ ہو گئے، تو وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، یعنی اپنی قوم سے تو الگ ہو گئے، لیکن اب اللہ نے ان کو ایک نئے خاندان کی ابتدا کا ذریعہ بنایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنے فضل سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو نہایت پائیدار شہرت عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 58 میں 58 میں فرماتے ہیں کہ یہ جتنے پیغمبر آئے، یعنی موسیٰ، اسماعیل، ادریس، اور جن کا بھی ذکر کیا گیا، اولئک الذی انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں
کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور یہ وہی ہیں، انہی کی اولاد ہیں جن کو کہ ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اٹھایا، ومن ذریت ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، یہ ان میں سے تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چن لیا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان کو رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی، خرو خرو سجدم و بکیا، تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ یہ ان کا رویہ تھا، یعنی اللہ کے کلام کو سن کر وہ اس کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو رسپونڈ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ رائج ہو گیا، جو غلط نہیں ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے، کہ اس طرح کی آیات جن میں سجدہ آتا ہے اس پہ فوراً سجدہ کر لیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی میکینیکل پروسیس ہے، کہ جب سجدے کی آیت آئے گی ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ نہیں، اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کی آیات پڑھتے تو ان کو پڑھتے ہوئے فوراً آپ کے اوپر یہ اثر ہوتا کہ آپ سجدے میں گر پڑتے نماز کے دوران، اور پھر اٹھتے اور پھر دوبارہ نماز جاری کرتے۔ یعنی ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے چاہے نمازی میں کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اندر اس پر اس کا اثر ہو، اور اگر کوئی اس کے جواب میں کچھ کہنا ہے یا کچھ کرنا ہے وہ کریں، اپنے آپ کو ایکسپریس کریں۔ تو یہ طریقہ تھا کہ جو حضور نے اختیار فرمایا، لیکن ہم نے صرف یہ کیا کہ اس کا ایک وہ نوٹ کر لیا۔ اب جب بھی ہوتا ہے، اب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز تراویح وغیرہ میں، تو کہتے ہیں کہ اب سجدے کی آیت آ رہی ہے، سجدے کی آیت آتی ہے، لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے اور اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے۔ یہ تو تھا ان پیغمبروں کا اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف، لیکن ان کے بعد ایسے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ خواہشوں کے پیچھے پڑیں گے تو پھر نماز ضائع ہو جائے گی۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ اپنے انجام سے لازماً دو چار ہوں گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے آیت نمبر 66 میں آخرت کا جو انکار کرنے والے لوگ تھے ان کو بیان کیا۔ فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، اور یہ انسان کہتا ہے، اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا باقی میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان، تو کیا انسان نے اس بات کو نہیں جانا، اس بات کو نہیں سوچا کہ انا خلقناہم من قبل، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی کچھ نہ ہونے کے بعد اس کو یہ وجود بخشا، تو اب یہ باتیں بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ فوربک، تو تمہارے رب کی قسم، لنحشرنہم، ہم لازماً ان کو اکٹھا کریں گے، والشیاطین، ان کو بھی کریں گے اور شیطانوں کو بھی کریں گے، ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے گرد، جثیا، ایسے کہ وہ دو زانو بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں یہ بتایا کہ یہ جو انکار کرنے والے مکے کے لوگ تھے، یہ جو سردار تھے، ان کی کچھ خوش فہمیاں تھیں، کیونکہ یہ متکبر تھے، یہ اپنے سے کسی کو بھی بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، وقالا، اور اس نے کہا، لأوتین مالم و ولدا، میں لازماً مال اور اولاد دیا جاؤں گا،
یعنی یہ جس آخرت کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو نا، اول تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ہوگی، لیکن اگر ہو جائے گی تو مجھے وہاں بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ اور ان کا فلسفہ بڑا سادہ تھا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ تم میں اور ہم میں کون بہتر ہے آج؟ ہم ہیں نا، مال والے ہیں، طاقت والے ہیں، تم تو نہیں ہو۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے نا۔ تو وہی اللہ آخرت میں بھی یہی کچھ کرے گا، کوئی وجہ ہی نہیں کہ وہ کچھ اور کرے۔ یہ جو لاجک چاہے کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، بیکار کیوں نہ ہو، آدمی کا کانفیڈنس وہ بعض اوقات متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ تربیت دی ہے کہ ہم بات کی اصل حقیقت کو جانیں اور دلیل کو پرکھیں، وزن کریں، یہ بات واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن لوگ اگر دوسرے لوگوں کی باتیں اس بنیاد پر دیکھیں اور سنیں کہ یار دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، کیسی زبردست گفتگو کر رہا ہے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو لوگ بیوقوف بنائیں گے، اور پھر وہ کچھ کرمائیں گے کہ جس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانکا ہے کہ اس کے خیال میں وہاں بھی اس کو مال اولاد اور سب کچھ ملے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے کوئی رحمان سے کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ وہ لازماً وہاں بھی ان کو نوازے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، ہم جو کچھ یہ بک رہا ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ یعنی ایک تو اس کے غلط رویے کا، اس پر مزید اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کہ جو اس وقت کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہ جو اس سورہ مبارکہ میں زیادہ نمایاں ہے، مسیحیوں کی غلط فہمیاں، فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ وہ بھی کہتے ہیں، مسیحی بھی، یہ مشرک بھی کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب ہے تکاد السماوات کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اور وتخر الجبال حدا، پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے۔ اتنی سخت تم نے بات کی ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ سے بہت بعید ہے۔ تم جب یہ بات اللہ کے بارے میں کرتے ہو تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی سنگین بات کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دنیا کے سنبھالے ہوئے نہ ہوتا، اور یہ آسمان و زمین ریئیکٹ کرنے کے لیے ان کو فریڈم دے دیا جاتا، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا تمہاری اس بات کی سنگینی کی وجہ سے۔ آخر میں آیت نمبر 97 میں خاتمہ کلام کے طور پر فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اے پیغمبر ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں بالکل آسان اور سازگار موزوں کر دیا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ متقیوں کو خوشخبری سنائیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ان جھگڑالو لوگوں کو آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں اس سے پہلے ہم نے تباہ کر دی، ہلاک کر دی۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہو، ان کے بارے میں تمہیں کوئی اطلاع ہے، رابطہ ہے؟ من احد او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو، کوئی واپس نہیں آیا، تمہارا بھی یہ انجام ہوگا اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔